نکاح میں دو عورتوں اور ایک لڑکے کو گواہ بنانا۔ محمد صدیق مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، اگر دو لڑکا لڑکی دو عورتوں اور ایک 15 سالہ لڑکے کے سامنے ایک دوسرے کو قبول ہے کریں، جبکہ ان میں سے ایک عورت خود لڑکی کی والدہ ہو، تو کیا ان کا نکاح ہو جائے گا؟ یعنی دو لڑکا لڑکی دو عورتوں اور ایک 15 سالہ لڑکے کے سامنے، اتنا ٹیکنیکل قسم کا سوال بنا کے پوچھا ہے، دو لڑکا لڑکی دو عورتوں اور ایک 15 سالہ لڑکے کے سامنے۔ اچھا، دو لڑکا لڑکی تو یہ ہوگا، یہاں جملہ ختم ہو گیا، یعنی وہ لڑکا لڑکی جو شادی کر رہے ہیں، اور گواہوں میں دو عورتیں اور ایک 15 سالہ لڑکا ہے، تو گواہوں کا نصاب تو پورا ہے، ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے، یا دو مرد ہونے چاہیے، تو گواہ بھی ہو گئے پورے۔ تو ان کے سامنے ایک دوسرے کو قبول ہے بولیں، بھائی قبول ہے، نکاح کے لیے قبول ہے بولیں تو نکاح ہوگا، میں ہی قبول ہے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا، تو پھر نکاح ہو جائے گا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ گواہوں کا نصاب تو مکمل ہے، لیکن اس طرح سے جب یہ نکاح کریں گے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کا کفو وہ ہم پلہ ہو، کیونکہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ ہم پلہ، پیرالل۔ اور ہم پلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ لڑکا کم از کم 6 چیزوں میں لڑکی کے برابر ہونا چاہیے، پیشے میں، نسب میں، دینداری میں، اور خاندان کے حساب سے، اور مذہب کے اعتبار سے۔ تو ان سب چیز جو ہے نا، اور بھی اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، بالکل ہی اگر لڑکا باولا ہے، پاگل ہے، لڑکی بہت ذہین ہے، تو بھی یہ غیر کفو ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ یعنی جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو لڑکی اگر اپنے جوڑ میں شادی نہیں کرتی، جوڑ سے کم میں کر رہی ہے، تو باپ کی رضا ضروری ہے۔ جوڑ میں شادی کر رہی ہے تو نکاح ہو تو جائے گا، لیکن بہرحال یہ غلط حرکت ہے۔ شریعت میں لڑکی کے لیے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ کوئی ضرورت ہو، مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ آدمی کافر کس طرح ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں انڈیا میں ہندو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ہی بتوں کو بھی مانتے ہیں، تو وہ مشرک ہوں گے یا کافر بھی ہوں گے؟ نیز آدمی کن گناہوں کی وجہ سے یا کن چیزوں کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، کافر اور مشرک، کافر عام لفظ ہے، مشرک ایک خاص، یعنی ہر مشرک کافر ہوتا ہے مگر ہر کافر مشرک نہیں ہوتا۔ کافر کہتے ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے۔ اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں، اللہ کا وجود، اللہ کی توحید، تمام پیغمبروں پر ایمان، تمام پیغمبروں کی کتابوں پر ایمان، یعنی جن پیغمبروں کو کتابیں دی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، تقدیر کا عقیدہ، اور 5 نمازوں کے فرض ماننا، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو ماننا، یہ جو بیسک موٹی موٹی چیزیں ہیں، جو ان کو مانے گا وہ کافر نہیں رہے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا، اور جو ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ آگے پھر مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مشرک اس صورت میں ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ جیسے قادیانی جو ہے وہ کافر تو ہیں، مشرک نہیں ہے، کیونکہ وہ عقیدہ توحید کے قائل ہیں، لیکن کافر اس لیے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور ہندو جو ہیں وہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ کافر اس لیے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، اور اسلام کی بہت ساری بیسک چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور مشرک اس لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بھی کرتے ہیں۔ تو ہر مشرک کافر ہوتا ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، یعنی مشرک کافروں ہی کی ایک قسم ہے۔ کن چیزوں کا دکھاوا شرک میں آتا ہے؟ کن کن چیزوں کا دکھاوا شرک ہوتا ہے؟ کیا اپنی گھڑی، موبائل، گاڑی، ان سب چیزوں کا دکھاوا بھی شرک ہوتا ہے؟ تبشیر انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر تو وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کر لینا، جیسے ہندو کرتے ہیں، یا جو مزار پرست لوگ ہوتے ہیں وہ بابوں سے منتیں مانتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو دعا میں آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، یہ تو شرک اکبر ہے، اس سے تو انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا شرک ہے، وہ چھوٹا شرک یہ ہے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے تھا وہ مخلوق کے لیے کرنا، جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے مگر آپ دنیا کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اس سے انسان کافر نہیں ہوتا مگر گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا گھڑی دکھانا، موبائل، یہ شرک کی کسی قسم میں داخل نہیں ہے، یہ ویسے ہی اترانے میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ قرآن میں آتا ہے شیخیاں کبھی زبان سے بھگاری جاتی ہیں کہ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں ایسا، میں ویسا، اور کبھی عمل سے اپنی گھڑی دکھا کے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنی اس بہانے گھڑی دکھانے کی، لیکن یہ اتنی مہنگی گھڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو
کبھی گھڑی دکھا کے کبھی گاڑی دکھا کے شو ماری جاتی ہے، یہ شیخی بھگاری جاتی ہے. یہ زبان سے نہیں ہے، یہ عمل سے ہے. عمل سے یہ بتانا دیکھو ہم اتنے لینڈ لارڈ ہیں، ہم نے ایسی گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ چیزیں گناہ میں آتی ہیں. ہاں اگر شکر نعمت کے طور پر انسان اپنی نعمت بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے ایسی گاڑی لے لی ہے، اللہ کا میرے اوپر فضل ہو گیا، اور میں نے ایسی اچھی گھڑی رکھ لی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا. تو اگر دل میں واقعی شکر ہی کا جذبہ ہو، دوسرے کی توہین مقصد نہ ہو، غریبوں کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے کہ میری ایسی گاڑی تم تو ابھی رکشہ چلا رہے ہو اب تک، تو ذرا تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، ٹھیک ہے نا. یہ دل میں جذبہ نہ ہو. تو پھر اگر کوئی اپنی نعمت کو ظاہر کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ثواب ہے. اما بنعمت ربک فحدث، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی جو نعمتیں ان کو بیان کیا کرو، لیکن بیان کرنے میں دوسرے کی توہین نہ ہو، شو مارنا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کی نعمت کا اظہار اور شکر مقصد ہو. علماء کہتے ہیں جب تک انسان دل کامل نہیں ہو جاتا اور اس کی تربیت نہیں ہو جاتی تو اس کو نعمتوں کا بھی اظہار زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لیبل یہ لگا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن دل میں فساد ہوتا ہے. مقصد دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے میرے مقابلے میں. تو اس لیے عام آدمی کو بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے. تو شو مارنا اچھی عادت نہیں ہے. ہاں اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر کسی کے سامنے بیان کرنا یہ نہ صرف یہ کہ اچھی عادت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. احرام میں عورت کے مسح کا طریقہ. عورت حالت احرام میں وضو کرتے ہوئے مسح کیسے کرے گی؟ احرام سر سے نکال کر یا احرام کے اوپر؟ عورت کا احرام لباس میں نہیں ہوتا، صرف احرام میں اتنی پابندی عورت کو ضروری ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے. تو وضو کرنے کے لیے وہ سر پہ چادر ہٹا لے اور مسح کرے سر کا، اور جیسے نارملی وہ وضو کرتی ہے اسی طرح سے وضو کرے. یہ بنت سمیع اللہ خان نے پوچھا ہے مسئلہ انڈیا سے. عیسائی کو مسلمان بنانے کا خواب. مجھے چند دن پہلے خواب آیا کہ میں کرسچن کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. طلحہ صاحب لاہور سے. بھائی یہ جو ہماری ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں احمد طالب صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ خوابوں کو اس چینل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ خواب تو کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، 1 ارب 22 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. روزانہ ہر ایک کو 2 دفعہ تو لوگ کم از کم سوتے ہی ہیں، اور جو زیادہ پوستی ممالک ہیں دنیا میں ان میں 4 دفعہ بھی سوتے ہیں. تو کتنے خواب آئیں گے آپ ان کو کیلکولیٹ کریں. تو خوابوں کی تعبیروں میں بتانے میں لگ گئے تو ہم تو گئے کام سے. تو یہاں صرف شرعی مسائل پوچھا کریں، لیکن اب میں نے زبان سے یہ مسئلہ پڑھ ہی لیا ہے تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ سوال یوں پوچھتے کہ عیسائی کو مسلمان بنانے کا ثواب، تو یہ سوال زیادہ اچھا ہوتا. تو ثواب آپ نے پوچھا خواب، تو ثواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی ایک آدمی کو کلمہ پڑھا دو، کسی ایک کی ہدایت کا سبب بن جاؤ تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. عرب میں سرخ اونٹ بہت قیمتی چیز ہوا کرتی تھی. رہا یہ خواب تو اچھا خواب ہے، آپ ایک کرسچن کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ آپ سے دین کا کام لے گا، آپ دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں گے. یہی اس کی تعبیر ہے جو بالکل واضح ہے. لیکن آئندہ خوابوں کی تعبیریں اس چینل میں کم از کم نہ پوچھیں. ویسے بھی میں نہیں بتاتا خوابوں کی تعبیریں. مایوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں مایوں کی جو رسم کافی عرصے سے چل رہی ہے، اس کی شرعی حوالے سے وضاحت فرما دیں. یہ ناجائز رسم ہے یا اسے کر سکتے ہیں؟ طلحہ حسین کراچی سے. جناب یہ ناجائز رسم ہے، اس لیے کہ شریعت نے نکاح کو سادہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہر وہ چیز جو نکاح کو مشکل بنائے گی اور اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا تو اس فساد کی وجہ سے اس چیز کو ناجائز کہا جائے گا. بعض چیزیں بذات خود ناجائز نہیں ہوتی، لیکن اس کے جو معاشرے پہ اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں وہ اثرات برے ہیں. تو نکاح میں جتنی رسومات ہیں ختم کر دینی چاہیے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا نکاح کا، آپ نے جس طرح سے خود نکاح کیے بغیر کسی رسم کے، بھئی نکاح کا پیغام بھیجو قبول ہو جائے تو نکاح کی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے اور پھر ولیمے کی اگلے دن تقریب کی جائے. تو یہ جو رسومات ہیں یہ کیونکہ نکاح کو مشکل بنا رہی ہیں. غریب آدمی کے لیے نکاح کرنا اچھا خاصا مشکل ہو گیا، مایوں میں بھی پیسے لگتے ہیں. تو اور پھر اس میں جو ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، موسیقی کے نام پہ جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. تو بہت سارے فسادات اس میں مل جاتے ہیں، لہذا ان رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.